بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائے تاکہ مکہ مکرمہ میں جو کفر و شرک کا ماحول تھا، جو دعوت و تبلیغ دین کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بنا ہوا تھا، اس سے ذرا سائیڈ پہ ہو کر مدینہ طیبہ کی سرزمین میں اسلام کا مرکز قائم کیا جائے، کیونکہ یہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی دین کا پیغام پہنچا تھا اور ایک اچھی خاصی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے وجود میں آ چکی تھی. اب انہی کا مطالبہ تھا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، یہاں سازگار ماحول ہے اور ہم آپ کے ساتھ محنت کریں گے، آپ کی خدمت کریں گے اور دین کے لیے اور آپ کے لیے ہر طرح کی جانی و مالی قربانی دینے کے لیے ہم تیار رہیں گے. تو پھر آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی گزارش کی. جب اللہ تعالیٰ سے اجازت ملی تو آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان جو مکہ مکرمہ میں موجود تھے انہیں بھی حکم دیا کہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، اور خود بھی آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے. اب مکہ مکرمہ میں جب دعوت و تبلیغ دین کا کام ہو رہا تھا وہاں ماحول اور تھا، مدینہ طیبہ میں ماحول اور ہے. مکہ مکرمہ میں اہل اسلام کے جو مد مقابل تھے وہ کفار و مشرکین تھے. اب مدینہ طیبہ میں جو اہل اسلام کے مد مقابل تھے ان میں سب سے طاقتور لوگ یہودی تھے. مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو نضیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع. ان کے پاس بڑے بڑے قیمتی باغات، جائیدادیں، محلات اور قلعے تھے، اور مدینہ طیبہ کی مارکیٹ میں تجارتی برتری انہیں ہی حاصل تھی. اور ظاہر ہے جس کے پاس معاشی اور مالی وسائل زیادہ ہوں، لوگوں کے ذہنوں پہ اس کی طاقت، قوت اور سطوت بھی زیادہ بیٹھی ہوتی ہے. تو مدینہ کے لوگ جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ مشرک تھے. شرک سے اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی، وہ اسلام میں داخل ہوئے. ان کے 2 قبیلے تھے وہاں پہ، اوس اور خزرج. اگرچہ تعداد میں اوس اور خزرج کی تعداد زیادہ تھی، لیکن چونکہ معاشی طور پہ یہودی مضبوط تھے اس لیے جتنے بھی ان کے معاملات ہوتے تھے، اختلافات، جھگڑے وغیرہ، ان کے فیصلے بھی یہ یہودی کرتے تھے. جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو ان دونوں قبیلوں کی توجہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہوگی، وہ آپ کی غلامی میں داخل ہونا شروع ہوں گے، اوس بھی، خزرج بھی. اب یہودی جو ان کے اوپر سرداری کر رہے تھے ان کے لیے بڑی پریشانی کا یہ سامنا تھا انہیں کہ پہلے سرداری ہماری تھی، اب یہ جو نبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اب تو سرداری ان کی ہو گئی ہے، اب تو بادشاہی ان کی ہو گئی ہے، ہمارا معاملہ تو ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ان لوگوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی. ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے، مثلا حضرت عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ شریف پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کے مخلص خادم بنے. لیکن اکثریت ان کی اسلام کے مخالف ہی رہی، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے. مدینہ طیبہ میں منافقین کا جو گروہ وجود میں آیا تھا
وہ بھی انہی کی محنت سے آیا تھا، اس کے پیچھے انہی لوگوں کا ہاتھ تھا۔ تو یہ جو یہودی تھے جنہیں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، ان کا پس منظر یہ تھا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ، اس وجہ سے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ اور بنی اسرائیل یہ وہ قوم تھی کہ کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب ترین قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ابھی آ جاتا ہے کہ اپنے دور میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام قوموں کے اوپر، قبیلوں کے اوپر، تمام لوگوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک لمبا سلسلہ جو ان میں چلا، بڑی بڑی حکومتیں طاقتور اس قوم بنی اسرائیل کو عطا کی گئی۔ پھر چلتے چلتے ان کے اندر زوال آیا، اخلاقی اقدار ختم ہو گئی، دین کو انہوں نے پامال کر دیا، من مانیاں کی، کتابیں جو انہوں دی گئی تھی، تورات، زبور، انجیل، ان میں ان نے رد و بدل کر دیا۔ ان کے علماء نے دین کو بیچا، غریبوں کے لیے احکامات اور ہوتے تھے، امیروں کے لیے احکامات اور ہوتے تھے، پیسے لے کر شرعی احکامات میں یہ رد و بدل کر دیتے تھے، ان کے فتوے بدل جاتے تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، تنگ کیا، ستایا، بڑے ان کے جرائم تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو قوموں کی سرداری کا منصب عطا کیا تھا وہ ان سے چھین لیا گیا۔ تو جب ان سے یہ منصب چھینا گیا تو پھر میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کو جو امت عطا کی گئی، جس امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، اس امت کو اب یہ خیر امم کا منصب دیا گیا ہے۔ تو اب چونکہ مدینہ طیبہ میں ڈائریکٹ ان کے ساتھ مسلمانوں کی الیکس لیگ تھی اور مسلمانوں کے معاملات تھے، تو سورہ بقرہ شریف کیونکہ مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد بالکل ابتدائی سورہ مبارکہ ہے، تو اس میں بنیادی باتیں ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اپنی گفتگو کا رخ موڑا ہے یہودیوں کی طرف۔ تقریباً 10 رکوعوں تک یہ ایک تفصیلی سلسلہ جو چلتا جائے گا۔ اب اس میں ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت رفتہ کی یاد دلائی ہے کہ ایک وقت تھا تمہارے اوپر میرے یہ انعامات تھے، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت عطا فرمائی تھی، تمہارے اندر سے میں نے نبی اٹھائے، بادشاہتیں دی، یہ تمہارے اوپر کرم نوازیاں فرمائی۔ اور پھر آگے سے تمہارا جو رویہ تھا وہ کیا تھا کہ تم نے ہماری آیتوں کو بیچا، تم نے ہماری کتابوں میں رد و بدل کیا، تم نے ہمارے نبیوں کو ستایا، تم نے ہمارے نبیوں کو قتل کیا۔ تو فرمایا گیا کہ اس وجہ سے ہم نے تمہیں معزول کر دی ہے، اب ایک نئی امت مسلمہ ہم نے کھڑی کی ہے تمہاری جگہ پہ، یعنی امت محمدیہ۔ اور پھر انہیں دعوت دی گئی کہ اب بھی تمہارے لیے میدان کھلا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، میری فرما برداری میں آ جاؤ، تو وہی مقام و مرتبہ دوبارہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، اس امت میں شامل ہو جاؤ، یہ خیر امم ہے، اور تم بھی عظمت والے بن جاؤ گے۔ اور پھر دوسری بات جو یہ رکوع آگے آ رہے ہیں ان میں جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ امت مسلمہ کو جو خیر امم کا منصب دیا جا رہا ہے اور تمام قوموں پہ فضیلت دی جا رہی ہے، امت مسلمہ کو بھی آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جو امت مسلمہ تھی، جو خیر امم تھی، وہ اگر اس منصب سے معزول ہوئی ہے تو ان کے اندر یہ خامیاں تھیں، اور تم اگر اس منصب پہ رہنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں سمیٹنا چاہتے ہو، تو یہ خامیاں تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ امت مسلمہ کے لیے نجات میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہم یہودیوں کے کردار کو دیکھیں اور اس آئینے میں اپنی شکل کو دیکھیں کہ آیا کہ ہمارے اندر بھی اس طرح کی برائیاں تو نہیں آ گئی، اگر آ گئی ہیں تو فوری اللہ رب العزت کی بات کا میں توبہ کریں، اگر نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو یہ تمہید اتنی تفصیلی اس لیے کی گئی ہے کہ آگے سارے جو کئی رکوع آ رہے ہیں وہ اسی کے متعلق ہیں، تو پہلے یہ تمہیدی طور پہ چیزیں ذہن میں ہوں گی تو اگلی آیات تجربات کو سمجھنا آسان ہوگا۔ تو آیت نمبر 40 میں فرمایا گیا، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، جو انعام تو میں نے تم پر انعام کیا، انعام تو میں نے انعام کیا علیکم، تمہارے اوپر، واوفو، اور پورا کرو، بیعہدی، میرا وعدہ، اوفی، میں پورا کروں گا، بیعہدکم، تمہارا وعدہ، وایایا، اور مجھ سے ہی، فرحبون، ڈرا کرو، وامنو، اور تم ایمان لاؤ، بما، اس پر، انزلت، جو میں نے نازل کیا، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کی، معاکم، جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونو، اور نہ ہو جانا، اولا، پہلے، کافر بھی، اس کے منکر، ولا تشترو، اور نہ بیچو،
بھی آیاتی میری آیتوں کو سامنن قلیلا تھوڑی سی رقم کے بدلے وائی آیا فتقون اور مجھ سے ہی ڈرو یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب یہ سارے یہودیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے اذکرو یاد کرو نعمتی اللتی انعمت علیکم میری اس نعمت کو جو میں نے بطور انعام تمہارے اوپر کی اب اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ان کے اوپر ہوئی تھیں ان میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ شروع کیا انہیں بادشاہیاں عطا فرمائیں اور سارے جہانوں میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت عطا فرمائی تو یہ بڑی بڑی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں ان کے کھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب وادی طیہ میں تھے من و سلوہ اتارا تو فرمایا گیا کہ جو تمہارا میرے ساتھ وعدہ تھا نا اطاعت کا فرما برداری کا انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کا اور دین حق پہ کاربند رہنے کا وہ وعدہ تم پورا کرو اور میرا جو وعدہ تھا تمہارے ساتھ میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے اوپر اپنی کرم نوازیوں کے دریا بہاؤں گا تمہیں عزتیں عطا کروں گا وہ وعدہ میں پورا کرتا ہوں اطاعت و فرما برداری والا وعدہ تم پورا کرو اور تمہارے اوپر کرم نوازیوں والا جو وعدہ تھا وہ میں پورا کرتا ہوں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور مجھ سے ہی ڈرو اوفوا بعہدی تم میرے وعدے کو پورا کرو اوفی بعہدکم میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور مجھ سے ہی ڈرا کرو لوگوں سے ڈر کے اور مال و دولت کے لالچ سے دین میں تو بدل نہ کیا کرو اور دین کو چھپایا نہ کرو تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں یہ سچے نبی ہیں اور تمہاری کتابوں کے اندر ان کی پیشن گوئیاں ہیں اور ان پیشن گوئیوں کو محض تم اس لیے نہ دبا دو اس لیے نہ چھپا دو کہ اگر انہیں نبی تسلیم کر لیا تو ہمارے نذرانے بند ہو جائے گی ہماری سرداری اور ہماری چڑھاہٹ ختم ہو جائے گی ان چیزوں سے نہ ڈرو یہ چیزیں ڈرنے کے لائق نہیں جو اللہ تعالیٰ نے عزت منصب اور مال تمہارے حق میں لکھا ہے تمہاری مقدر میں لکھا ہے وہ تمہیں مل کے دے گا ان چیزوں سے نہ ڈرو حق بیان کرو اگر ڈرنا ہے تو میری ذات سے ڈرو مجھ سے ڈرو کہ میرے احکامات میں تبدیلی کرو گے تو میں تم سے پوچھنے والا ہوں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اور ایمان لاؤ اس کلام پر جو میں نے نازل کیا ہے اور تصدیق کرنے والا اس کلام کی معاکم جو تمہارے پاس ہے یعنی قرآن مجید ہے یہ تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے زبور کی بھی تصدیق کرتا ہے انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پہ جو کتابیں ہوتی تھیں ان سب کی یہ تصدیق کرتا ہے کہ بالکل وہ کتابیں برحق تھی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور نہ بیچو میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے اب تم جو آیات میں رد و بدل کر رہے ہو فتوے تبدیل کر رہے ہو غلط احکامات جاری کر رہے ہو کوئی بڑا آدمی آ جائے تو اسے پیسے دے کے حکم ہی تبدیل کر دیتے ہو کوئی غریب آدمی آ جائے تو اسے سخت حکم سناتے ہو اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیشن گوئیاں ہیں ان کے متعلق تمہاری کتابوں میں انہیں چھپاتے ہو تو نہ کرو اللہ کے حکم کے مقابلے میں جو تم قیمت دنیا کی وصول کر رہے ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ تم اس کے پہلے منکر نہ بن جانا کہ تمہیں تو پتہ سارا کہ یہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید اور حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو پھر کیوں تم ان کے منکر بنتے ہو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے فروخت نہ کرو وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ اور مجھے سے ڈرو میری ہی ذات اس قابل ہے کہ تم مجھ سے ڈرو تو یہ وہ آیات تجربات ہیں جن سے آغاز ہو رہا ہے آگے انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا جائے گا اور یہودیوں کے اعمال سامنے آتے جائیں گے اور ہمارے لیے بھی احکامات و ہدایت کی راستے کھلتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ